وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ یونس آیت 7 اور 8، درس نمبر 876. آج کا موضوع کیا ہم سیدھے دوزخ میں جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں، اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون. ان کا ٹھکانہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے. سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 7. ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو وہ عمل کرتے تھے. سامعین کرام، اہم آیت ہے، اس لیے ہم اس میں خوب غور و خوض کر رہے ہیں. اور یہ اصل میں انسانی صفات کی بات ہو رہی ہے، یا انسان جو رویہ اپنا لیتا ہے. اگر آپ محسوس کریں تو اس آیت میں دوزخ میں جانے کی وجوہات بیان ہو رہی ہیں. یعنی 2 آیات میں اس میں کہیں ایمان کا تذکرہ نہیں ہے کم از کم، اور اس میں دوزخ میں جانے کی وجوہات بیان ہو رہی ہیں. ظاہر ہے کہ دوزخ میں وہی لوگ جائیں گے، یعنی قرآن کے حساب سے جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، یا جو منافق ہیں، یا جو فاسق ہیں، جو بھی ہیں. لیکن ان چاروں جو میں نے نام لی، یا ظالم، یا فاسق، یا کافر، یا منافق، یا مشرک، تو ان میں سے کوئی بھی یعنی نام نہیں ہے، اس میں نام نہیں. اور یہ اکثر میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں، اصل میں فیصلہ ہمارے رویوں پر ہوگا. اللہ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ دوزخ اور جنت میں جانے کا فیصلہ جو ہے ہمارے الفاظ پہ نہیں ہوگا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں، اس پہ فیصلہ ہوگا. اور اگر میری اس بات کو اگر آپ اور بھی غور کریں تو یعنی یہاں پہ عمل، قرآن میں جہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہوا ہے یا ایمان کی بات ہوئی ہے تو وہاں عمل صالح کی بھی بات ہوئی ہے.
تو ظاہر ہے کہ ایمان تو ایک یقین کو کہتے ہیں، اگر اس یقین کے مطابق آپ کا عمل نہ ہوا تو وہ ایمان تو نہ ہوا۔ جیسا کہ میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمارا ایمان نہیں ہے، کیوں کہ ہمارا عمل نہیں ہے۔ اور دیکھیں اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ ہر انسان دنیا میں، ہر انسان اپنے یقین کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ دنیا میں بھی دیکھیں ہم ایک فضول کام نہیں کرتے، کوئی بھی فضول کام ہو وہ ہم نہیں کرتے، نہ اس کو برداشت کرتے ہیں کوئی بھی، یعنی ایسا مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، ایک پہلے تو کنویں نہیں ہوتے تھے، اب بور لگا لیں، بور، اور بور بھی آج کل بند ہوتے ہیں۔ بہرحال مثال ہے، مثال کے طور پہ فرض کر لیں ایک کنویں میں کوئی نلکے سے پانی بھر رہا ہے، ایک کنواں ہے، پانی کا کنواں ہے۔ یہ نئی نسل تو کنویں کو آگاہ نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے وہ آج کل تو سارا بور ہے یا جو بھی ہے۔ تو ایک کنواں ہے، اتنا تو یعنی آپ کے علم میں ہوگا، کنواں ہوتا تھا یا ہے، اور یا اس کھلا کنواں ہے، پانی ہے اس میں، اور ایک آدمی یا عورت کوئی بھی ہو، وہ پلاسٹک کا پائپ پکڑا ہوا ہے اور اس نے کنویں میں پانی ڈال لی ہے، کنویں کو بھرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو یہ آپ نے کہیں تصویر نہیں دیکھی ہوگی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب کوئی دوسرا آدمی پوچھے گا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہی ہو، اور وہ ٹائم ذرا مطلب سورج اور کام بھی پڑے ہیں، سورج مغرب ہو گئی ہے، عورت کو کھانا پکانا ہے یا کوئی بھی کام ہے ضروری، اور وہ گھر کا جو دوسرا ساتھی ہے یا مرد ہے وہ بھر رہا ہے یا عورت بھر رہی ہے، تو مرد کہتا ہے کہ بھئی ابھی تو تم نے کھانا پکانا ہے، یہ تم کیا کام کرنے لگی ہو؟ کہتے ہیں میں کنویں کو پانی دے رہی ہوں۔ ویسے میں نے یہ ایک مثال کے طور پہ، اصل میں بات ایسی ہے، یہ جو آپ کو میں چھوٹی چھوٹی مثالیں بنا کے دیتا ہوں تو اس میں یعنی میرا بھی دل دکھتا ہے کہ ایسی باتوں کی میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں جس کو سمجھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر میں مثالیں دے کے آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھو یہ بات ایسی ہے، یہ بات ایسی ہے، لیکن یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کا کوئی بھی معاملہ ہو اس پہ ہم غور و فکر سے کام نہیں لیتے، یہ ایک حقیقی بات ہے۔ دین کا کوئی بھی معاملہ ہو ہم غور نہیں کرتے، اس پہ فکر نہیں کرتے۔ جیسے قرآن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے، افلا تعقلون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے؟ اور پڑے ہوئے سر، تالے پڑے ہوئے ہمارے دلوں پہ، ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے جملے میں الہ کا کیا مطلب ہے؟ کبھی نہیں سوچا ہوگا، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ یہ ایک جملہ ہے جس کی بنا آپ، یہ جنت کی کنجی ہے۔ یہ کلمہ جو توحید ہے، کلمہ طیب ہے، تو یہ جنت کی، دراصل جنت کی کنجی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب وہی پھر مجھے ذہن میں خدشہ دوڑ رہا ہے کہ میں نے تو حدیث تو پڑھ دی ہے، بس لوگ مطمئن ہو جائیں گے، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ جنت کی کنجی ہے، اور میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم فکر نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں ہیں، تدبر نہیں کرتے۔ اب یہ جو بنیادی میں آپ سے کلمہ کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، میں آپ سے دوبارہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی زندگی، آپ کی عمر جتنی بھی ہے اس وقت، کبھی آپ نے غور کیا ہے، کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ بھئی لا الہ الا اللہ میں یہ جو تکرار ہے،
کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو یہ اس میں الہ کا کیا مطلب ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا ہوگا. اور اگر پوچھا بھی ہے تو بتایا غلط ہوگا، کسی نے سمجھا غلط ہوگا، جس سے آپ نے پوچھا ہے اس نے سمجھا غلط ہوگا. There is no God but one God انگلش میں. اب اردو میں کیا، اب گاڈ کا کیا مطلب ہے؟ ہاں بہرحال یہ میں آپ کو انگلش کے ترجمے جو میں نے پڑھے اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ میں بتا رہا ہوں. اردو میں کیا ہے؟ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ مطلب ہے، یہ لکھا ہوا ہے. اب معبود کا مطلب کیا ہے یا عبادت کا مطلب کیا ہے، یہ آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا. یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو ہمارے دین کی بنیاد سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ہم اس پہ سوچتے نہیں ہیں. تو خیر میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا کہ ہم لوگ یہ آیت، یہ 7 اور 8 آیت نمبر جو ہے، اس میں ایک رویے کا تذکرہ ہے. اور میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہم زندگی میں جو کام بھی کرتے ہیں ایک یقین کی بنیاد پہ کرتے ہیں. یہ بات میں آپ کو کہہ رہا تھا. کوئی بھی شخص فضول بات کرے، کچھ فضول کام کرے، ہم اس سے روکتے ہیں، اس کو روکتے ہیں. مثال کے طور پہ دن کا وقت ہے، میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں، رات کو لیٹ میں گھر واپس آیا، موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ کھلی رہ گئی، گھر پہنچ گیا، میں نے بند نہیں کی، صبح نکالی، مجھے یاد نہیں رہا. باہر نکلا میں، دن کا وقت ہے، روشنی ہے، 10 آدمی مجھے کہیں گے کہ بھئی یہ موٹر سائیکل کی بتی جل رہی ہے، اس کو بند کرو. قدم قدم پہ مجھے ٹوکا جائے گا، بتی بند کرو، بتی بند کرو، بتی بند کرو. ہو سکتا ہے خواتین کو تو پتہ نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ میں یعنی ویسی بات بتا رہا ہوں، یہ صحیح بات ہے. مجھے خود، میں موٹر سائیکل اس وقت بھی چلا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، تو یہ ہوتا ہے میرے ساتھ. 10 لوگ کہیں گے جب تک میں بتی بند نہ کر لوں تو مجھے ٹوکا جاتا رہے گا. کیوں منع کر رہے ہیں؟ کیا موٹر سائیکل کی بیٹری پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ کیا لوگوں کی آنکھیں چندھیا رہی ہیں؟ 2 وجوہات. لوگوں کو تکلیف کیا ہے؟ میری موٹر سائیکل ہے، میری موٹر سائیکل کی بتی اگر جل بھی رہی ہے تو نہ تو موٹر سائیکل کی کوئی خرچ ہو رہا ہے، ذرہ برابر پیٹرول بھی نہیں خرچ ہو رہا. وہ تو آپ کو پتہ ہے بیٹری چارج ہوتی رہتی ہے اور اس کا تعلق اس سے تو نہیں ہے، پیٹرول سے تو نہیں ہے. موٹر سائیکل چل رہی ہے تو بتی چلتی رہے، کوئی بات نہیں. لوگوں کی نظروں میں بھی چندھیا نہیں رہی. بعض اوقات ہیڈ لائٹس ہوتی ہیں تو رات کے وقت تو لوگ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن دن کے وقت چندھیاتی نہیں ہے. وہ ہلکی سی لائٹ ہوتی ہے، سورج کو دیا تو کوئی نہیں دکھا سکتا، سورج کو چراغ کے برابر بات ہوتی ہے. تو لیکن لوگ منع کرتے ہیں. کیوں؟ بس یہی بات ہے. یہ میں دیکھیں مثال دے کے میں آگے بڑھتا ہوں. اب یہ ایک چیز لوگ برداشت نہیں کر پا رہے، موٹر سائیکل کی جلی ہوئی ہیڈ لائٹ. کیوں؟ کہ ان کا یقین ہے کہ اب تو ضرورت نہیں ہے. یہ کیوں جلی ہوئی ہے؟ میں صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں ایسی 1000 مثالیں میں دے سکتا ہوں آپ کو، لیکن میں آپ کو یہ 2 مثالیں میں نے آپ کو دے دی. تو اب یہ جو بتی جو جل رہی ہے اس پہ تو لوگوں کا یقین یہ ہے. میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں ایک یقین کی بنیاد پہ کرتے ہیں، بغیر کسی مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا. اچھا ہو، برا ہو، گناہ ہو، ثواب کا کام ہو، بغیر مقصد کے نہیں کیا جاتا. ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی چور جب گھر میں جائے گا تو کچھ چوری کرنے کے لیے جائے گا، کچھ جو بھی ہو، اس کا مقصد جو بھی ہو. لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ چور اندر داخل بھی ہو اور 2 رکعت نماز پڑھ کے واپس آ جائے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے آ جائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ اتنا اپنے آپ کو جان جوخم میں بھی ڈالے، تالے توڑے، دیوار پھلان دے، جو بھی ہو، یا ڈاکو کھڑے میں راستہ روک کے موٹر گاڑی کا
اور اس میں خواتین ہیں، زیورات سے لندی پندی ہیں، شادی سے واپسی ہے، تو وہ ڈاکو رکاوٹ کھڑی کر لیتے ہیں اور روک لیتے ہیں، پستول تان لیتے ہیں، اور تھوڑی دیر جو ہے وہ گاڑی والوں کو دہشت زدہ کرتے ہیں، اور پھر تھوڑا سا ہلکا سا ڈانس کر کے کہتے ہیں چلو بھائی ہم نے تو اپنا دل خوش کر لیا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ وہ دیکھیں، میں مثالیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہزار مثالیں دے سکتا ہوں اس بات کی دلیل میں کہ انسان بلا مقصد کام نہیں کرتا، بے فائدہ کام نہیں کرتا، اور فضول کام نہیں کرتا، نہ برداشت کرتا ہے۔ موٹر سائیکل کی بتی تو میری کس چیز سے برداشت ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ بات ہے۔ اب ہم دنیا کا ہر کام ایک یقین کے بنیاد پہ کرتے ہیں۔ بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ دنیا کا ہر کام ایک یقین کی بنیاد پر ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنی اولاد کو تعلیم دینا شروع کرتے ہیں، ایک یقین ہوتا ہے آپ کا۔ آپ خود طالب علم ہیں، مثال کے طور پہ چلیں، جب تک چھوٹے ہیں، جب میٹرک اور انٹر میں چلے گئے، پھر آپ ایک یقین بنا لیتے ہیں، ایک نظریہ بنا لیتے ہیں کہ میں نے یہ اس لیے پڑھنا ہے، تعلیم اس لیے کرنی ہے، ایک ذہن آپ بنا لیتے ہیں، پھر آپ درجے بلند کرتے رہتے ہیں اپنے۔ سنگل کوئی کام، یہاں تک کہ آپ بستر پر لیٹے ہوئے کروٹ بھی بدلتے ہیں، کروٹ، اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہی بات جو ہے، اگر یعنی ایسا ہی ہونا چاہیے جہاں معاملہ آتا ہے ہماری اصل حقیقی زندگی کا اور ہماری دنیا میں آنے کے مقصد کا، پھر جہاں تک معاملہ آتا ہے قرآن کیوں نازل ہوا ہے، اس میں کیا ہے، یہ ہمیں کیا دعوت دیتی ہے، پھر جہاں تک معاملہ آتا ہے رسول کے آنے کا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اب یہ رسول آئے ہمارے پاس، اب یہ آیت میں نے تو آپ سے کہہ دیا کہ اس کے مخاطب تو میں ہوں، آپ ہیں، 2020 کے مسلمان، تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ رسول کیوں آئے ہیں، ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، دعوت کیا ہے ان کی۔ کوئی آپ دیکھ لیں، آپ کی جتنی بھی عمر ہے، میری تو عمر تو اب الحمدللہ 65 سال ہونے والی ہے 2021 میں، لیکن آپ مجھے بتائیں، آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ رسول میرے لیے اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے، میری ذات کے لیے؟ جناب سوچے تو، آپ کی ذات کے لیے رسول تشریف لائے، آپ کو دوزخ سے بچانے کے لیے آئے ہیں، آپ کو جنت میں داخلے کا راستہ بتانے کے لیے آئے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے دین اسلام پر کبھی سوچا ہے، آپ نے قرآن پر کبھی سوچا ہے کیوں نازل ہوا؟ ایک ہدایت زندگی کی تو ہے، لیکن اس میں ہدایت کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آج ہر شخص اس امت مسلمہ، نام نہاد اس امت مسلمہ کا ہر شخص اس قرآن کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ نہیں معلوم ہمیں، اپنے دین کی الف بے بھی نہیں معلوم، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، ہمیں ہمارے دین کی الف بے بھی نہیں معلوم۔ بنیادی چیز کہ قرآن کیوں آیا ہے، رسول کیوں آیا ہے، دین اسلام ہے کیا، اللہ کی صفات کیا ہیں، یہ تو بڑی بات ہے۔ اللہ کی پہچان کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، نو، ہمیں تو بس دنیا کے متعلق معلومات ہیں، اسی کے متعلق خسر پسر کرتے رہتے ہیں۔ پیسے کمانے کا طریقہ اور کامیاب زندگی گزارنے کے 100 طریقے آپ دیکھ لیں۔ موٹیویٹر آئے ہوئے ہیں جناب آج کل، جو قرآن اور حدیث کی آیتیں سنا کے دنیا میں کامیابی کے طریقے بتاتے ہیں آپ کو۔ موٹیویٹر آپ دیکھ لیں، ہزاروں روپے فیس لے کے ایک لیکچر دیتے ہیں،
فنکشنز میں جاتے ہیں، ارینجمنٹ کی جاتی ہے، بڑے بڑے ہال سجائے جاتے ہیں، بھرے جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں، والدین اپنے بچوں کے ساتھ ہیں. میں تو دیکھتا رہتا ہوں نا، یہ موٹیویٹ کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو اونچا کچھ بتانے کے لیے آئے ہیں. اللہ کی پناہ. اور لوگ جاتے ہیں، فیسیں بھی دیتے ہیں، داخلہ فیس بھی دیتے ہیں، بڑے شوق سے جاتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ جو ہے یہ بڑا لیڈر بننے والا ہے. کیونکہ اس کو اب راز زندگی پتہ چل جائے گا. موٹیویٹرز. لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے اور خالص اللہ کی بات آتی ہے تو ہماری ہم نہ عقل سے کام لیتے ہیں. عقل کام تو کرتی ہے لیکن ہم عقل سے کام نہیں لیتے. اچھا، میں آپ سے تذکرہ کر رہا تھا، میں تو صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم دین کے معاملے میں قطعاً کوئی غور و فکر نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے ہیں. سمجھ میں آ جائے نا، سمجھ میں آ جائے. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اپنے تجربات کی بھی. کسی کی میں اچھی طرح سمجھا بھی دوں، پھر بھی وہ اپنی ہی روایت، اپنے ہی ڈگر پر چلتے رہتے ہیں. کیونکہ اللہ کی طرف رخ پھیر لینا، صرف اللہ کا ہو جانا، یہ ہمیں بہت مشکل لگتا ہے. کسی انسان کی غلامی میں آ جانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دینا، یہ کام ہمیں مشکل لگتا ہے. پھر اس میں ہم اپنے لیے چور دروازے دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے. میں اپنی باتوں میں، اپنے تجربات کے حساب سے کہہ رہا ہوں. میرے 100 سننے والے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے ذہن کے مطابق میری بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اس نے جو اپنا زندگی کا ایک معیار بنایا ہوا ہے اس کے حساب سے وہ میری بات سمجھنے کی کوشش. یہ امت میں تفرقے کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ یہ جو بھی تفرقے ہیں، ہر فرقے نے اپنے حساب سے دین کو سمجھ جائے. دو مناظرہ نگار ہوتے ہیں دین کے، آپ یوٹیوب کو دیکھ لیں، مناظرہ لکھ کے آپ وہ دیکھ لیں. دو مسلمانوں کے فرقے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں، غصے سے لال پیلے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مشرک قرار دے رہے ہوتے ہیں، اور دونوں کے پاس قرآن اور حدیث دلیل کے طور پہ ہوتا ہے. خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں، قرآن کے احکامات کا. مجھے تو دیکھیں، میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں اسی فیلڈ میں ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں. علماء میں بعض طبقے ہیں. ایک کہتا ہے میں دیوبندی سے بریلی کیسے ہوا، تقریر آ جاتی ہے یوٹیوب پہ. میں سنی سے شیعہ کیسے بنا، میں اہل حدیث سے سنی کیسے ہوا، یا سنی سے اہل حدیث کیسے ہوا. یہ دیکھیں، یہ سارے آپ یوٹیوبر اور بڑے شوق سے لوگ دیکھتے ہیں. یہی فرقہ واریت کو عوام بھی پسند کرتی ہے. ہماری عوام بھی اسی میں ہے، فرقہ واریت میں. اور جو نازک مسائل کو چھیڑتا ہے، ایڈریس کرتا ہے، اس کی باتیں بڑی شوق سے سنی جاتی ہیں، کیونکہ وہ تو ایک مختلف نظریہ پیش کرتا ہے، دوسرے مخالف طبقے کا ابطال کرتا ہے، باطل کرتا ہے اس کو. کوئی کیا مطلب. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ. اس میں جو مضمون ہے، یہ 2 آیاتیں ہیں. میں آپ کو یہ درس کے شروع میں نے آپ کو کہا کہ اس میں آپ دیکھ لیں کہ اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اب کن کا ٹھکانہ؟ اس میں کافر، مشرک، منافق، ظالم، فاسق کی کوئی نام ہی نہیں ہے. ایک رویے کا تذکرہ ہے، اور یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، دراصل ہمارے رویے ہوتے ہیں جو ہمیں یا تو دوزخ میں لے جائیں گے اور یا جنت میں لے جائیں گے. یہ بات آگے بھی ذرا کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. اب رویے، آپ کے رویے کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں، وہ اس کی بنیاد آپ کا ایک یقین ہوتا ہے. آپ کا رویہ زندگی کیا ہے، اس کی بنیاد ایک یقین ہے. باطل ہے یا حق ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو بھی آپ نے ایک رویہ زندگی میں اپنا لیا، اس کی بنیاد ایک یقین ہے. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو اکثر گھر کی مثال دے دیتا ہوں. خاوند ہے، اس کی بیوی ہے، ان دونوں کا آپس میں ایک رویہ ہے،
اور اس کی بنیاد ایک یقین پہ ہے۔ بیوی کہتی ہے میں نے تو جھکنا نہیں ہے خاوند کے سامنے، اور میں نے اپنی مرضی کے تابع کرنا ہے، میری مرضی کے خلاف کرے گا میں ناراض ہوں گی اور ہفتوں ناراض رہوں گی، چائے تک کبھی نہیں پوچھوں گی، مثال کے طور پہ نہ سلام کروں گی نہ چائے، جب میں ناراض ہوں گی۔ آپس میں یعنی ایک دوسرے سے بعض اوقات دیکھتے ہیں نا میاں بیوی کو، تو وہ مننے اپنی اماں سے کہنا کہ میں رات کو دیر میں آؤں گا، اور بیوی بھی وہ یعنی مننے کو بیچ میں آڑ بنا لیتی ہے، آپس میں ہم نے بات نہیں کرنی۔ اب یہ ایک رویہ ہے، رویے کی بنیاد ایک یقین ہے، اور یقین یہ ہے کہ ہم نے زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے۔ ناراض نہ ہو جو سن رہے ہیں میاں بیوی، ہم جو بھی رویہ رکھتے ہیں، اور میں آپ کو بڑے یعنی دکھ سے بھی اور بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی زندگی کا جو تانا بنا بنایا ہوا ہے، جو رویہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، ہم سب نے، اس میں بعض علماء سو بھی شامل ہیں، علماء حق نے، ان کی بنیاد جو ہے وہ اپنی خواہشات ہیں۔ ہم زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں، دین کو ہم نے اپنی خواہش کے تابع کر لیا ہے، خواہ عالم ہے و یا جاہل ہے۔ بعض علماء کی میں بات کر رہا ہوں، علماء حق تو ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن یہ آپس میں لڑنا دین یعنی دینی مسائل پر، یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو کافر اور مشرک قرار دینا، یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے، ہم نے ایسا کر لیا ہے۔ ہر فرقہ دوسرے کے خلاف ہے اور دوسرے کو وہ کافر اور مشرک قرار دیتا ہے، اپنے آپ کو موحد بناتا ہے۔ بہرحال میں علماء کی بات نہیں کر رہا، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ نے جو زندگی کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، میرا یقین ہے کہ اس کی بنیاد پہ آپ کا اپنا ایک نظریہ ہے زندگی گزارنے کا، اور آپ اللہ کی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، نہ رسول کی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ مختصر میں آپ سے جملہ کہہ رہا ہوں، تو بات تو اس میں رویے کی بات ہو رہی ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ اب اس میں مومن و کافر کا بات نہیں ہے سر، سوچیں ذرا، لا یرجون لقاءنا، وہ ہے زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، امید ہی نہیں ہے اس کو ملاقات کی، یہ ہم ہیں۔ دراصل یہ آیت ہمارے بارے میں ہے، کیوں میں اس کو کافروں اور مشرکوں پہ فٹ کروں؟ وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ہم تو مسلمان کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ہمیں ملاقات کی امید نہیں ہے۔ ہم اللہ کے لیے زندگی نہیں گزار رہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا مقصد حیات دنیا ہے، اللہ کی ملاقات کی نہ کوئی امید ہے نہ کوئی شوق ہے، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اور اس پر ہم مطمئن ہیں، اور ہم اللہ کی نشانیوں سے غافل ہیں۔ اب ہمارا ٹھکانہ دوزخ ہے، جو اب ہم کر رہے ہیں، بما کانوا یکسبون، جو ہم کر رہے ہیں، تو اب ہمارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، آپ ذرا اس پہ سوچئے گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان
الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ان کا ٹھکانہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.